السلام علیکم ناظرین، روشن پاکستان کے چینل سے میں ہوں شفیق شجاعت۔ ناظرین، آج ہمارے مہمان ہیں، ایک نوجوان ہیں اور بہت ساری خوبیوں کے مالک ہیں۔ محترم محمد اصغر فاروقی صاحب لیکچرار ہیں حجرہ شاہ مقیم کے سب سے بڑے تعلیمی ادارے گورنمنٹ ایسوسیٹ کالج حجرہ شاہ مقیم میں۔ آپ طبیب بھی ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں اور اس کے علاوہ بہت اچھے خطیب بھی ہیں۔ بہت ساری خوبیوں کے مالک ہیں، بڑی زندگی ان کی جو ہے وہ اسٹرگل سے بھرپور ہے۔ یہاں تک پہنچتے پہنچتے انہوں نے بہت زیادہ اسٹرگل کی ہے اور ایک آرٹس کا جو سبجیکٹ ہے اس میں آ کے انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے اور بطور لیکچرار کے، اسلامیات کے لیکچرار کے گورنمنٹ ایسوسیٹ کالج حجرہ شاہ مقیم میں پڑھا رہے ہیں۔ ہم ان سے بات چیت کریں گے۔ ان کی جو بات چیت ہے ہمارے ناظرین کو یقیناً اچھی لگے گی۔ وہ طلبہ جو آرٹس کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کے لیے ان کا انٹرویو زیادہ مفید ثابت ہوگا۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ اصغر فاروقی صاحب، آپ سے مل کے بےحد خوشی ہوئی۔ آپ کی جو زندگی ہے، ہم آؤٹ آف کیمرہ یہ گفتگو کر رہے تھے کہ بھرپور اسٹرگل سے بھری ہوئی ہے۔ تو یہ آپ نے جو اسٹرگل کی، تو کبھی آپ نے دوران اسٹرگل کبھی سوچا تھا کہ آپ حجرہ شاہ مقیم کے سب سے بڑے تعلیمی ادارے میں لیکچرار کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دیں گے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے قیمتی وقت نکالا اور میری کچھ معروضات سننے کے لیے آپ تشریف لائے۔ جیسا کہ آپ نے پوچھا ہے کہ کبھی میں نے یہ خواب دیکھا تھا یا کبھی سوچا تھا، تو الحمدللہ میرا یہ خواب تھا کہ میں تعلیمی میدان میں آؤں اور تعلیم سے وابستہ ہوں اور میں اپنی خدمات تعلیمی میدان میں سر انجام دوں۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے وہ میرا خواب اور وہ جو میری خواہش تھی اور میری کوشش تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو شرف قبولیت بخشا ہے۔ اگر آپ لیکچرار نہ ہوتے، یعنی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں نہ ہوتے، تو پھر آپ بحیثیت طبیب کے فرائض سر انجام دے رہے ہوتے یا کسی اور محکمے میں ہوتے؟ یہ تو مالک کا فیصلہ ہے۔ میری کوشش تھی، اللہ تعالیٰ نے میری کوشش کو قبول کیا۔ اگر میں تعلیمی ادارے میں نہ پڑھا رہا ہوتا، لیکچرر نہ ہوتا، تو میں بطور ایک طبیب کے بھی فرائض سر انجام دے سکتا تھا، یا پھر کوئی بھی مجھے کام ملتا تو میں وہ کرنے کے لیے کوئی آر محسوس نہ کرتا۔ آپ خود کو ایک اچھا طبیب بہتر سمجھتے ہیں یا ایک بہتر ٹیچر کے خود کو اچھا سمجھتے ہیں یا ایک خطیب کے خود کو آگے کھڑا محسوس کرتے ہیں؟ ویسے میں کمپیریٹیولی اپنے آپ کو ایک مدرس کے طور پر بہتر سمجھتا ہوں۔ محترم محمد اصغر فاروقی صاحب، آرٹس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آرٹس کی جو تعلیم ہے اس کا اسکوپ نہیں ہے۔ آپ نے آرٹس میں تعلیم حاصل کی، ٹوٹلی تعلیم، اور پھر آپ کی ٹوٹلی تعلیم پرائیویٹ ہے، ایسی ہے جی؟ تو آپ آج کے نوجوانوں کو جو آپ کے نقش قدم پہ چل کر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں بحیثیت لیکچرار کے جاب کرنا چاہتے ہیں، ان کو کیا مشورہ دیں گے؟ میرا مشورہ ان کے لیے یہی ہے، جیسا کہ آج کل جو ہے نا سائنس کے سبجیکٹ کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آرٹس کے سبجیکٹ بھی اتنی ہی اہمیت رکھتے ہیں جتنی کہ سائنس کے رکھتے ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بھیڑ چال پائی جاتی ہے کہ لوگ سائنس سبجیکٹ کو، یا جس طرح کی MBBS ہے یا سائنس مضامین ہیں، ان کو زیادہ جو ہے نا ترجیح دیتے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی بچہ آرٹس کے مضمون میں آگے گریجویٹ کرتا ہے، ماسٹر کرتا ہے اور اس میں اتنی قابلیت پیدا کرتا ہے، اپنے سبجیکٹ میں اس کو بڑی کمانڈ ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ کسی بھی میدان میں جو ہے نا جاب نہیں حاصل کر سکتا یا اپنے مقاصد نہیں حاصل کر سکتا۔ میں اصغر فاروقی اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں، آپ آرٹس کے کسی بھی مضمون میں آپ ماسٹر کرتے ہیں اور اس میں آپ جو ہے نا گرپ پیدا کر لیتے ہیں اپنے سبجیکٹ میں، تو کوئی بھی ایسی جاب نہیں ہے جو کہ اس کرائٹیریا پہ پوری اترتی ہو اور آپ وہ نہ حاصل کر پائیں، آپ کو ضرور جاب ملے گی۔ سر یہ فرمائیے کہ پرائیویٹ اداروں کی بہتات ہے اور آپ کا جو تعلیمی ادارہ ہے ایک سرکاری ادارہ ہے، تو اس ادارے میں عموماً غریب بچے یا جو پرائیویٹ اداروں کی فیس افورڈ نہیں کر سکتے وہ آتے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ آپ کے جو سرکاری اداروں ان کا معیار بہتر نہیں ہے، پڑھائی نہیں ہے، یہاں لوگ جو ہے اس طرح کے نہیں ہیں جس طرح ہونے چاہیے، وجہ کیا ہے؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں الحمدللہ جو سٹاف ہوتا ہے، فیکلٹی ہوتی ہے، وہ ہائیلی کوالیفائڈ ہوتے ہیں اور محنتی اساتذہ ہوتے ہیں، ان کا اخلاص بھی ہوتا ہے، جذبہ بھی ہوتا ہے۔ بچے جو زیادہ پریفر کرتے ہیں پرائیویٹ اداروں کو، اس کی وجہ یہ ہے کہ پرائیویٹ اداروں میں جو سہولیات ہوتی ہیں وہ انہوں نے نسبتاً سرکاری اداروں کے زیادہ دی ہوتی ہیں، اور انہی سہولیات کو ہی دیکھتے ہوئے بچے ادھر کا رخ زیادہ اختیار کرتے ہیں، جبکہ ہمارے ہاں جو سرکاری ادارے ہیں ان کو اگر جو ہمارا محکمہ ہے، ہماری گورنمنٹ ہے جو ریاست کے بنیادی فرائض میں سے بھی ہے، وہ اگر اس پر توجہ دے، اور جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کی بجائے جو ہمارا پبلک سیکٹر ہے، گورنمنٹ سیکٹر ہے، اس میں اتنی سہولیات دی جائیں، اس میں فیکلٹی زیادہ سے زیادہ دی جائے، اس کی جو بلڈنگز ہیں وہ زیادہ سے زیادہ دی جائیں، سہولیات جتنی بھی ہو سکے اتنی دی جائیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے جو سرکاری ادارے ہیں وہ پیچھے رہ جائیں گے اور جو پرائیویٹ ادارے ہیں وہ آگے نکل جائیں گے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ صرف ہمارا ایک خام خیالی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ جس کی مثال یہ بھی کہ آپ کے ادارے نے رزلٹ اچھا دیا، یعنی حال ہی میں آپ کے ادارے کے بچے نے ٹاپ کیا ہے اپنا ایف ایس سی میں غالباً یا ایف اے میں پورے حجرہ شاہ مقیم مرکز میں، اس کا مطلب ہے کہ معیار تو آپ دے رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ ہمارا جو رزلٹ ہے یہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ ہمارے ہاں الحمدللہ جو تعلیمی معیار ہے بہت اچھا ہے، اور اساتذہ پوری دل جمی کے ساتھ اور اخلاص اور محنت کے ساتھ پڑھاتے ہیں۔ اچھا اصغر صاحب، یہ فرمائیے کہ جو یہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، آپ کو اس ڈپارٹمنٹ میں آئے تقریباً 7-8 سال ہو گئے ہیں، آپ نے کیسا محسوس کیا اس ڈپارٹمنٹ میں آ کے؟ لوگ تو پولیس کے محکمے میں جانا پسند کرتے ہیں، فوج کے محکمے میں بیوروکریسی کی یعنی ہونی چاہیے، بندہ بیوروکریٹ ہو۔ آپ نے ظاہر ہے اس ڈپارٹمنٹ کو قریب ہو کے اندر سے دیکھا ہے، ہمارے وہ نوجوان جو کالجوں میں پڑھ رہے ہیں ان کو ذرا گائیڈ کیجیے، یہ کیسا ڈپارٹمنٹ ہے، کیا انہیں اس ڈپارٹمنٹ کو جوائن کرنا چاہیے مستقبل میں؟ اس میں کچھ چارم ہے؟ دیکھیں، کسی بھی معاشرے میں جو استاد کا مقام ہوتا ہے وہ سب سے بلند ہوتا ہے۔ استاد قوم کا معمار ہوتا ہے، استاد سے ہی سارے تعلیم حاصل کر کے مختلف شعبوں میں جاتے ہیں۔ تو اگر ہمارے معاشرے میں دوسرے جو ڈپارٹمنٹس ہیں، جس طرح سی ایس ایس میں لوگ زیادہ تر جاتے ہیں، پولیس ڈپارٹمنٹس میں جاتے ہیں یا دوسرے اداروں میں زیادہ اس کو ترجیح دیتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں احساس کمتری بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اور یہ ایک ذہنی غلامی کی ایک مثال ہے، ثبوت ہے اس کا کہ ہمارے ہاں یہ جو آفیسرز ہیں ان کو زیادہ اہمیت اور ان کو زیادہ رسپیکٹ دی جاتی ہے، استاد کو نہیں دی جاتی، جبکہ معلم جو ہوتا ہے وہ ہر معاشرے میں قوم کا معمار ہوتا ہے اور اس کا احترام ہوتا ہے اور اس کو اہمیت دی جاتی ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے آپ کو بطور ایک معلم کے متعارف کروایا ہے، فرمایا انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو یہ جو شعبہ ہے تعلیم کا، یہ الحمدللہ یہ پیغمبرانہ شیوا ہے، اور یہ کسی اور شعبے سے اہمیت میں، احترام میں جو ہے نا کم نہیں ہے۔ آپ نے جو تعلیم حاصل کی وہ آپ کی ٹوٹلی جو تعلیم ہے درس میں آپ نے یعنی مکمل 8 سال کورس کیا، میٹرک کرنے کے بعد آپ درس ہی کی طرف چلے گئے، اور کہا جاتا ہے کہ درسوں سے جو بچے فارغ ہوتے ہیں ان کی اکثریت جو ہے وہ دوبارہ دنیا داری کی طرف آتی ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچے حفظ کرنے کے بعد پھر وہ درس والا ماحول بھول جاتے ہیں۔ تو آپ کیا مشورہ دیں گے جو ہمارے غریب بچے ہیں، جس طرح آپ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، آپ کو مجبوراً جانا پڑا اس طرف، آپ خوشی سے نہیں گئے، تو بچوں کو جانا چاہیے اس طرف دینی تعلیم کی طرف، یا یہ دینی تعلیم بھی گھر میں ہی حاصل کرنی چاہیے؟ بچوں کو دینی تعلیم دلوانی چاہیے، لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ سب سے پہلے بچوں کی جو براڈ بیسڈ ایجوکیشن ہے وہ آپ انہی اداروں میں ہی کروائیں، اور اس کے بعد بچے کی پسند اور ناپسند پر چھوڑ دیں کہ وہ کون سی لائن اختیار کرنا چاہتا ہے، کس فیلڈ میں جانا چاہتا ہے۔ اگر تو وہ دینی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہاں جائے۔ آج بھی بہت سارے ایسے گھرانے ہیں، بڑی اکثریت ہے ہماری جو غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کرنے پر مجبور ہے، اور وہ جو عصری تعلیم ہے، اداروں کی جو فیسز ہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتے، اور وہ اپنے بچوں کو
انہی دینی اداروں میں بھیجنا چاہتے ہیں۔ آج الحمدللہ بہت سارے ایسے دینی ادارے ہیں جن کے منتظمین نے، ان کے مہتممین نے یہ اہتمام کیا ہوا ہے، عصری دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم بھی دی جاتی ہے، میٹرک، انٹر، گریجویشن اور ماسٹر کروایا جاتا ہے۔ وہ بچے اور وہ والدین جو یہ جذبہ رکھتے ہیں اور شوق رکھتے ہیں دینی تعلیم حاصل کرنے کا، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ عصری تعلیم کے بھی مواقع ہیں، ایسے ادارے ہیں، اپنے بچوں کو وہاں داخل کروائیں۔ آپ ایک عالم دین بھی ہیں، آپ بحیثیت عالم دین رہنمائی فرمائیے کہ ہمارے وطن عزیز پاکستان میں سے فرقہ واریت کا جو خاتمہ ہے یہ کسی صورت ممکن ہے؟ جی بالکل، یہ فرقہ واریت کا خاتمہ ممکن ہے اگر قرآن کے مطابق ہم ایک پیج پر آ جائیں کہ سارے کے سارے امت مسلمہ کے ہی باشندے ہیں، اور ایک دوسرے کے بیچ میں جو ہم نے دیواریں نفرت کی کھینچی ہوئی ہیں، اور ہر ایک مسلک جو ہے وہ اپنے ایک حصار میں رہ رہا ہے، اور اس حصار سے باہر جو ہیں ان کو وہ یا تو فتویٰ لگاتا ہے دائرہ اسلام سے خارج ہونے کا، یا کوئی اور فتویٰ صادر کر دیتا ہے۔ تو اگر یہ چیز تعصب اور حسد اور یہ آپسی کا بغض ختم ہو جائے علماء کا، اور یہ تعلیم دیں اپنے ماننے والوں کو کہ سب بھائی بھائی ہیں، سب امت مسلمہ کے باشندے ہیں، ایک ہی کلمہ پڑھتے ہیں، ان کا قبلہ بھی ایک ہے، ان کا خدا بھی ایک ہے جس پر یہ ایمان رکھتے ہیں، اور ہر ایک کی دوسرے کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے، ہر ایک کا جنازہ دوسرے کے پیچھے ہو سکتا ہے، تو یہ فرقہ واریت ختم ہو سکتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے جتنے بھی جید اور بڑے بڑے علماء ہیں، جب یہ آپس میں بیٹھتے ہیں تو بڑے شیر و شکر ہو جاتے ہیں، اور جو ہی اپنے اپنے یہ مساجد میں، اپنے اداروں میں اور اپنے حلقہ ارادت میں آتے ہیں تو فتاوے شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی کسی کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور اپنے پیروکاروں کو یہ بتا دیتے ہیں، فتوے دیتے ہیں کہ آپ نے فلاں کے پیچھے نماز پڑھی یا جنازہ پڑھا، آپ کا نکاح ٹوٹ گیا۔ اگر یہ ہمارے علماء کرام یہ اس بات پہ آ جائیں، ایک پیج پہ آ جائیں کہ ہم سب مسلمان ہیں، تو میرا خیال ہے یہ فرقہ واریت ختم ہو سکتی ہے۔ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں آپ کی پسندیدہ شخصیت کوئی ہے جس کو آپ کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہوں کہ میں ان جیسا بن جاؤں، میں جس طرح یہ پڑھاتے ہیں ویسا پڑھاؤں، جو ان کا انداز ہے ان کی کاپی کرنے؟ عموماً ہوتا ہے نا، لوگ جس ڈپارٹمنٹ بھی جاتے ہیں اپنے سے بہتر کو دیکھتے ہیں اور بہتر کو دیکھنے کے بعد اس کی کاپی کرتے ہیں۔ میرا جو پسندیدہ استاد اور وہ شخصیت وہ میرے سینئر کولیگ پروفیسر طارق کامران صاحب ہیں۔ میں ان کو بہت لائک کرتا ہوں، ان کا پڑھانے کا انداز واقعی قابل رشک ہے ہمارے لیے، اور ان کے جو شاگرد ہیں وہ تو واقعی ان کی تعریف کرتے ہیں، بڑے مداح ہیں۔ ہم بحیثیت کولیگ ان کے بڑے مداح ہیں کہ ان کا پڑھانے کا انداز واقعی ہم سے بہت اچھا ہے۔ اچھا، آپ کو شعر و شاعری سے دلچسپی ہے؟ جی بالکل ہے۔ تو کوئی ایک آدھ شعر سنا دیں۔ میں جن دنوں غریب الوطنی کے ایام آپ کہہ لیں ان میں تھا، یا حالات کرائسس میں تھے، تو میں یہ شعر جگر مراد آبادی کا بار بار پڑھتا تھا۔ شب فراق سے گھبرا نہ اے جگر، شب فراق سے گھبرا نہ اے جگر، ایسی بھی کوئی شب ہے جس کی سحر نہ ہو۔ کیا بات ہے۔ اچھا محترم اصغر فاروقی صاحب، دل کی کوئی ایسی بات جو آپ کسی اپنے دوست، کسی عزیز سے کہنا چاہتے ہوں اور سامنے بٹھا کے نہ کہہ سکیں، اگر آپ کیمرے کا وایا استعمال کر کے کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں؟ بس اتنا ہی کہوں گا کہ بہت ساری باتیں جو میرے دل میں ہیں میں کرنا چاہتا تھا نہ کر پایا، وہ آپ سماجی جبر کہہ لیں یا کوئی اور جبر کہہ لیں، اخلاقی جبر کہہ لیں، تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو میں کرنا چاہتا تھا اور اپنے دوستوں سے شیئر کرنا چاہتا تھا۔ وہ غالب کا ایک شعر ہے نا، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ اچھا، میں چاہوں گا کہ آخر میں آپ اپنے اسٹوڈنٹس کے نام، اپنے چاہنے والوں کے نام، دوستوں کے نام کوئی پیغام دینا چاہیں۔ میں اپنے اسٹوڈنٹس کے نام یہی ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک موقع دیا ہے تعلیم حاصل کرنے کا۔ آپ پوری لگن اور پورے جذبے اور پورے اخلاص، پوری دلچسپی کے ساتھ اپنا یہ تعلیمی سفر مکمل کریں، اور آپ جہاں بھی جائیں
دنیا کے جس شعبے میں بھی جائیں، زندگی کے جس شعبے میں جائیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں جائیں، آپ کا مقصد خدمت انسانیت ہونا چاہیے، وہ بھی مذہب کہ جو مذہب کا تعصب ہے یا مذہبی امتیاز ہے اس کو بالائے طاق رکھتے ہوئے انسانیت کی خدمت کرنا، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ تو آپ نے جس شعبے میں بھی جانا ہے جو خدمت انسانیت ہے، کوئی صحت کے شعبے میں ہے، کوئی تعلیم کے شعبے میں ہے، کوئی فوج کے شعبے میں ہے، کوئی پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہے، کوئی کسی ڈپارٹمنٹ میں ہے، آپ کا جذبہ جو ہے نا وہ خدمت انسانیت ہونا چاہیے۔ ناظرین، آپ نے محترم محمد اصغر فاروقی صاحب جو کہ لیکچرار ہیں گورنمنٹ ڈگری کالج حجرہ شاہ مقیم میں، ان کا انٹرویو دیکھا سنا، آپ کو کیسا لگا؟ اگر اچھا لگا تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹ میں کچھ نہ کچھ ضرور کہیے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، ساتھ بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شفیق شجاعت کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں کسی اور کے ساتھ۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔